اور اب رب الفاظ شروع فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو۔ آمین۔ ہم نے دیکھا ہے 2 دفعہ یہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے، آیت کے پہلے 5ویں آیت میں بھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے ہم اپنی روش پر کیا کریں؟ غور کریں۔ آج ہم نے غور کرنا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں برکت کا وارث ہونے کے بلایا ہے، میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت دوں گا۔ ملاکی کی کتاب میں خدا کہتا ہے آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا، تمہارے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے برکت پانے کے لیے سب سے پہلے برکت دینے والے کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور برکت دینے والا کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، اور اس قدر مہیا کروں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوگی، کم پڑ جائے گی۔ اتنی برکتیں دوں گا، اتنا آسمان کھولوں گا، آسمان کے دریچے کھولوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے۔ پہلے خدا کو جاننا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اگر ہم زبور 50 کو دیکھیں نا تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ جنگل کا ایک جانور میرا ہے، پرندے میرے ہیں، پہاڑ میرا ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، ہر چیز میری ہے۔ خدا اپنی ہر چیز پر مالکیت جو ہے ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میری طرف سے ملتی ہے۔ ہم اگر خدا کے پاک کلام یعقوب کا دیکھیں، اس کا پہلا باب تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے آئے میرے پیارے بھائیوں، آئے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باب سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ کہاں سے تو انعام کہاں سے آتا ہے؟ برکت کہاں سے آتی ہے؟ لیکن اوپر سے ہر اچھی بخشش اور اچھا انعام کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ نوروں کے باپ، ہمارے باپ کی طرف سے جو کہتا ہے کہ میں اپنے آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا، تمہارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ ان کو کہہ رہا ہے، ہم سب کو کہہ رہا ہے، یہ الفاظ جو ہیں ایک شخص کے لیے نہیں ہے، ایک خادم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک زندگی کے لیے ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا، لیکن اپنی روش پر غور کرو کہ تم بہت بوتے ہو لیکن کاٹتے کم ہو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج ہم نے اس کلام مقدس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے دیکھا حجی کی کتاب میں یہاں پر لکھا 5ویں آیت میں کہ اپنی روش پر غور کرو، اب مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ سوراخ دار تھیلی، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے نیچے کچھ سوراخ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ ہدیہ اٹھانے والی تھیلی ہے، اور اگر اس کے نیچے سوراخ ہے ہم جو کچھ بھی ڈالتے جائیں گے وہ نیچے گرتا جائے گا، کیونکہ اس کے نیچے سوراخ ہے، یہ بند نہیں ہے۔ اگر محفوظ ہے تو پھر ہمارے جو کچھ بھی ڈال رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور آج ہمیں کس کا چناؤ کرنا ہے؟ ایک اچھی تھیلی کا جو مضبوط تھیلی ہے، جس میں سوراخ نہیں ہے، جس میں جو ڈالتے ہیں اتنا ہی اس پہ جمع رہتا ہے، کام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب سوراخ دار تھیلی جس کا ہم نے چناؤ کیا ہے، سوراخ دار تھیلی کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے، یہ کیسے وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری، یعنی کہ خدا کہتا ہے یہ نہیں آپ نے کہنا کہ یہ میں نے خود حاصل کیا ہے، بلکہ تو نے اپنی محنت سے لیا ہے۔ اور محنت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے تجھے صحت دی ہے۔ اگر ہمارے پاس صحت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کام نہیں کرتے، ہمارے پاؤں کام نہیں کرتے، ہم چل نہیں سکتے، تو کیسے محنت کریں گے؟ ہم محنت نہیں کریں گے تو کیسے کمائیں گے؟ خدا صحت دیتا ہے،
خدا عقل دیتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا اچھے وسائل ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، اور پھر ہم مزدوری کماتے ہیں۔ لیکن مزدور اپنی مزدوری کہاں پہ رکھتا ہے؟ مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو مزدوری کا صلہ بھی ملتا ہے، لیکن اپنی مزدوری رکھتا غلط جگہ پہ ہے، اس کا استعمال غلط کرتا ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا۔ وہ اپنی مزدوری لیتا ہے اور جاتے ہی وہ سوراخ دار تھیلی میں ڈال دیتا ہے، جہاں سے وہ گر جاتا ہے، وہاں جہاں سے وہ ہمارے ایسے کاموں میں چلا جاتا ہے جہاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر ہم بڑبڑاتے ہیں کہ خدا سمجھوتا کی۔ لیکن آج دیکھنا ہے کہ خدا نے تو دیا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار غلط ہے، ہم چناؤ غلط تھیلی کا کر لیا ہے، ہمارا چناؤ ایک اچھی تھیلی کا نہیں ہے۔ یعقوب جب اپنے گھر سے نکلا اپنے مامے لاban کے پاس جانے کے لیے، تو رستہ میں اس کے پاس چھڑی ہے، راستے میں لیٹا ہے، خالی ہاتھ ہے، تو کیا کہتا ہے خدا سے کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ اور خدا آسمان سے اپنی سیڑھی لگا کر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہاں پر وہ خدا کے ساتھ عہد کرتا ہے، خدا کے ساتھ بات کرتا ہے کہ خدا اگر تو مجھے کچھ دے گا، اگر تو میری مدد کرے گا، تو مجھے مالا مال کرے گا، میرے آسمان کے دریچے کھولے گا، تو جو کچھ تو دے گا میں اس کا 10واں حصہ کس کو دوں گا؟ اپنی آمدن میں رکھوں گا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تجھے واپس لٹاؤں گا۔ خدا کے ساتھ ایک عہد ہو گیا۔ ہم بھی عہد کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بھول جاتے ہیں، جب کام بن جاتا ہے پھر وہ یاد نہیں ہوتا، لیکن اس نے یاد رکھا۔ اور دیکھیے اس کی مخالفت بھی کی گئی، اس کے ماموں نے اس کی کافی دفعہ مزدوری بدلی، اس کی مخالفت کی، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس کی آمدن میں، اس کے کام میں اضافہ 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 ہوتا گیا، کیونکہ وہ اپنی مزدوری جو ہے وہ سوراخ دار تھیلی میں نہیں ڈال رہا، اس نے اپنی مزدوری ایک اچھی تھیلی میں ڈالی۔ یہاں سے خدا کہتا ہے تیرے حاصل کو کوئی بھی ٹڈی برباد نہیں کرے گی، کوئی کیڑا برباد نہیں کرے گا، تیرے پھل جو ہیں وہ کچے نہیں چھڑیں گے، بلکہ خدا تیری فصل کو بھی جو ہے، تیرے کام کو بھی جو ہے، تیری محنت کو بھی جو ہے وہ پھلدار بنا دے گا۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کہاں پہ جمع کرے؟ میں کہے گا آپ اچھے خزانے آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرو، جہاں نہ چور رقم لگاتا ہے، نہ کیڑا وہاں حاصل کو برباد کرتا ہے۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی خدا دے رہا ہے، پہلی بات یہ دیکھتی ہیں ہمیں دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ کہتا ہر چیز میری ہے، اور جب خدا دیتا ہے تو دیکھیں کس قدر دے رہا ہے، وہ بہت کچھ دے رہا ہے، وہ ہماری پہنچ سے بھی زیادہ دیتا ہے، لیکن ہم اس کے طریقہ کار کو دیکھ نہیں رہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، سراخ نہیں ہوگی۔ کھتے کب بھریں گے؟ جب پہلے پھلوں سے، یہ نہیں جو کچھ رہ گیا بچ گیا وہ خدا ہے، آخری حصہ خدا ہے نہیں۔ خدا ایسی چیزیں پسند ہی نہیں کرتا، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے کسی پیسے کا بھوکا نہیں، آپ کی چیزوں کا بھوکا نہیں، ہر چیز میری ہے، میں کہتا ہوں اور ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے میں تمہیں برکت دینا چاہتا ہوں، اور برکت پانے کے لیے کیا ہے؟ آج اس بات کو غور سنیں، پہلا حصہ خدا مانگتا ہے، پہلا جو کچھ ہے خدا کہتا ہے میرے لیے۔ خدا عظیم ہے نا، خدا بڑا ہے، باپ ہے ہمارا، ہم کچھ چیز بھی بانٹتے ہیں سب سے پہلے کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ اپنے باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں تو شروع کریے، کوئی بھی چیز بڑوں سے ہم شروع کرتے ہیں، تو ہمارا بڑا کون ہے؟ باپ ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے کہتا ہے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے، تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری آمدن میں کمی نہیں آئے گی، تیرا آمدن جو ہے وہ سوراخ دار تھیلیوں میں نہیں جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہی حنانیہ اور سفیرہ کی طرح ہمارے ذہن میں لالچ آ جاتا ہے کہ کون سا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر کہن جیسی جو ہے سوچ آ جاتی ہے کہ خدا کون سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب حابل والی سوچ آتی ہے کہ پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر خدا کیا کہتا ہے؟ خدا حابل کو بھی اور اس کے ہدیوں کو بھی قبول کرتا ہے، خدا دونوں کو، آپ کے پیسے کو بھی اور آپ کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب وفاداری خدا کے ساتھ ہوتی ہے، آج ہماری وفاداری نہیں ہے، ہم آج خدا سے وفاداری نہیں ہے، ہم خدا سے کہتے ہیں تو نے کہا مانگو تو تجھ کو دیا جائے گا۔ یہ بیعت بڑی سن ہوندی ہے،
کہ مانگو تو تم کو، ہم تو مانگتے ہیں اور تو دیتا ہے بس. لیکن آگے چل کے خدا یہ بھی کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تجھے بھی دیا جائے. خدا کیا کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تجھے بھی، کہتا ضرور کہتا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا. اور جب دیا گیا ہے تو دیے میں سے خدا ان کو دینا ہے. اور کس نیت سے؟ خدا کے کلام میں ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا. اس کے اندر میں بلیسنگ ہوتی ہے. جب خوشی سے، مجبوری سے نہیں. مجبوری نہ دیتے نہیں ایسی، مجبوری میں ٹیکس دیتے جاتے ہیں، لیکن ہدیہ مجبوری سے نہیں ہے. خدا کو دینا مجبوری سے نہیں ہے. خدا کو دینے کے لیے خوشی، جیسا دوڑتے نا عبادت کے لیے میں خوش ہو رہا جو کہنے لگے جاؤ یہ ہوا دے. چلیے ہدیہ، شکر گزاری، پہلے پڑھو سے تعظیم کیا کرنے خوشی کے ساتھ. خدا خوشی سے دینے والے کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے، پیار کرتا ہے. اور جنہوں پیار کرتا ہے وہ لیے اپنے دریچے کھول دیتا ہے. وہ دیکھا اچھی کمی نہیں ہوتی. کہتا تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. وہ کہتا آزما کے دیکھو. ہم طریقہ کار کو بگاڑ دیے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے اپنی ضرورتیں پھر خدا کی نہیں. ہماری آمدن، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی برکات کو حاصل نہیں کرتے. ہم خدا کی برکتوں کو لینا نہیں چاہتے. ہم خدا کی برکتوں کو، ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کے حصے کو لے لیتے ہیں، خدا کی برکتوں کو نہیں لیتے. اسی خدا کا حصہ ہوتا چک لینے، اتنا حصہ خدا کا اتنے پیا وہ اسی لے لینے ہیں. تے تھلے جی چیزاں ہوندیاں نے اتنے برکت ہوندی، وہ برکت اسی گوا پہنے. تے جب برکت نہیں ہوندی پھر خدا تھلوں صاف کر چڑھتا ہے. برکت اوپر ہے، وہ برکت ہم نے لے لی ہے، اور نیچے کیا ہے؟ ہماری آمدن ہے، اور آمدن میں اضافہ ہو گیا اور وہ ضائع ہوگی. اگر برکت اوپر سے خدا کو واپس کی ہے تو پھر خدا، آپ اگر خدا کا حصہ خدا کو دیا ہے تو خدا کے حصے کے بدلے وہاں پر برکت آ جائے گی. آپ کے روپے کے اوپر، آپ کے پیسے کے اوپر، آپ کی آمدن کے اوپر اگر آپ نے اوپر والا حصہ اٹھا کر پہلے پھل خدا کو دے دی، پہلے خدا کی تعظیم کرتی ہے، خدا کو عزت دیتی ہے، تو پھر باقی چیز جو آپ کی ہے اس پر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. اور جب خدا کی برکت ہوگی تو کیڑے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے حاصل کو برباد کرے. کسی چیز کو، زن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ سوراخ کر دے. کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی دولت کو برباد کر سکے. جب ہم خدا کی پہلے پھلوں سے تعظیم کرتے ہیں. داؤد کہتا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو. کہتا ہے میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، پورے دل سے. اور خدا جب خدا کی شکر گزاری کرتا ہے تو پھر خدا کی کہتا ہے کہ خدا نے کلام کی کہتا ہے تینوں چنگی شامن رجاندہ خدا ہے. وہ آپ ہر وقت اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. کب؟ جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، جب خدا ان کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم خدا ان کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جب خدا ان کو اپنا مالک جان لیتے ہیں تو پھر وہ مہیا کرنے والا خدا ہماری چیزوں پہ جو ہے وہ اپنی برکت کو جاری کر دیتا ہے. لیکن جب ہمارے اندر جو ہے حنانیہ سفیرہ والی سوچ ہوتی ہے تو یہ سوچ ہمیں ناکام کر دیتی ہے، یہ سوچ ہمیں خراب کر دیتی ہے. یہ ہماری آمدن کو، ہمارے حاصل کو جس پر ہم نے محنت کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. محنت ہم نے کی ہے اور محنت کرنے کے لیے قوت جو ہے وہ ہماری خدا نے دی ہے، اور اس قوت کا جو حصہ ہے وہ ہم نے خدا کو دے رہا. شکر گزاری ہے، ہم شکر گزاری کرنی ہے. شکر گزاری کرتے اس کے فاتحوں میں حاضر ہو، اس کے حضور میں حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. جب ہم خوب شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہمارے سارے مسائل جو ہے حل کر دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل خدا کے ساتھ منسلک ہو. ہابل نے دل سے خدا کو دیا، اسے مجبوری کے ساتھ نہیں دیا، وہ دل سے خدا کے پاس لے کر آیا اور اس نے اپنا ہدیہ پوشیدگی کے ساتھ خدا کو دیا اور پوری خوشی کے ساتھ خدا کو دیا. اس لیے خدا کہتا ہے ہابل تو اور تیرا ہدیہ مجھے پسند آیا. خدا نے دونوں کو قبول کیا، اور آج خدا ہم کو بھی اور ہمارے ہدیے کو بھی خدا قبول کرنا چاہتا ہے اگر پوری ایمانداری سے پہلے ہر اسے خدا کی تعظیم کرتے ہیں. جب خدا کو ہم پیش کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہماری کسی چیز پہ جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا وہ تیرے حاصل کو برباد نہ کرے. وہ کہتا ہے تیرے پاس کوئی بھی آ کر تیرے
बाहर खानों को जो है तेरे पास जो कुछ भी है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि खुदा वहाँ पर अपना जलाल ज़ाहिर करेगा, वहाँ पर खुदा अपनी बरकत को जो है वो शामिल करेगा। इसलिए आज खुदा का कलाम लिखा है कि अपनी रवश पर गौर करो, हमें अपनी रवश पर गौर करना, अपने आप को देखना है। हम बहुत बोलते हैं लेकिन काटते कम हैं, क्या वजह है, क्या परेशानी है? हम इतनी मेहनत करते, रात दिन मेहनत करते हैं, भागे फिरते हैं, फिर भी हम कहते हैं पूरी नहीं पाएंगे, क्यों? और उसके पीछे की वजह है, और वजह ढूंढनी आज, और वजह आपको खुदा ने बयान कर दिया कि पहले फलों से खुदा की तस्दीक करनी है, फिर आपके खत्ते भरे रहेंगे, यानी कि फिर कोई कमी नहीं होएगी, हर तरफ हमारे लिए बरकतें होंगी। हम जिधर भी देखेंगे हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुले होंगे, हमारे पास खुशहाली होगी। और कब होगी? जब हम खुशी से खुदा को जो है वो खुदा के पास आएंगे, खुशी से खुदा की तमजीद करेंगे, खुशी से खुदा के सामने आएंगे। इसलिए वो फरमाता है कि तुम क्या करते हो, बहुत बोलते हो लेकिन थोड़ा काटते हो, इसलिए कि तो वफादारी के साथ खुदा के साथ जो है वो नहीं चलते। आपने अपनी जो आमदन है, अपनी मजदूरी जो है वो सुराखदार थैलियों में जमा कर रखी, वहाँ पर आप फेंक रहे हैं, वहाँ पर आप डाल रहे हैं, जहाँ से आपका हासिल जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। हाय, आज हम अपने हासिल को बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि हमारा खुदा तो देता है, देखा है, को अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार को मुहैया करता है, अपनी मुट्ठी खोलता हर एक को देता है, लेकिन संभालना हमारा काम है, उसकी कदर करना हमारी काम है। खुदा थोड़े में इजाफा, बहुत दफा कहते हैं बहुता मिलेगा, फिर खुदा नहीं,